اچھا خاصا وقت لگ گیا یار۔ وہ گاڑی کو بند کرتا اندر شادی ہال کے جانے بڑھا، جہاں اس وقت افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، اس قدر شور شرابہ کیوں ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے کمر پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا۔ ارے سدیش بھائی، آپ کو نہیں پتا راہیل بھائی غائب ہو گئے ہیں، مل ہی نہیں رہے۔ میکال نے پریشانی سے کہا۔ واٹ؟ مطلب دلہا غائب ہو گیا؟ پھر شادی کیسے ہوگی؟ میری ضرورت پڑ سکتی ہے، میں اندر آ جاتا ہوں، بہت متفکرانہ انداز میں کہتے سدیش اندر کے جانے بڑھا۔ ہائے، اب کیا ہوگا؟ اگر دلہن آیا تو نکاح نہیں ہوگا، میری بچی تو برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بیٹے کی مرضی نہیں تھی تو انکار کر دیتے، کمال صاحب نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارے انکل کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہیں کہیں ہوں گے، مل جائیں گے، ہو جائے گا نکاح، سدیش نے حوصلہ دیتے لاپرواہی سے کہا۔ یہ سب کہنا آسان ہے برخوردار، لیکن سب مہمان اس وقت یہاں موجود ہیں۔ لڑکی کی عزت کہاں سی ہوتی ہے؟ کتنا انتظار کر چکے ہیں، سب باراتی آ چکے ہیں لیکن دلہا ہی غائب ہے۔ سدیش نے رحیل کے نمبر پر کال ملائی جو بند جا رہا تھا۔ کام تو خراب ہی لگ رہا ہے، ڈیڈ پولیس میں رپورٹ درج کروائیں۔ وہ باپ کے جانب بڑھا۔ کیا رپورٹ درج کروانی؟ یہ دیکھو اپنے بھائی کے کرتوت۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لیے ایک طرف ہوتے پلر کے نیچے آئے۔ انہوں نے ایک خط بیٹے کو تھمایا جس میں راہیل نے صاف لکھا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور نور سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا کرے؟ سدیش کے چہرے پر پریشانی سی دکھائی دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کمال بھائی کو یہ سب کیسے بتاؤں۔ آپ کیا چاہتے ہیں آگے سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے تو نور بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے، اس معصوم کا کیا قصور؟ پھر اس کا نکاح کروا دے کسی کے ساتھ۔ بہت فکر ہو رہی ہے تو میں بھائی کو ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ سدیش نے موبائل نکالتے اپنے دوست ایس پی جنید کو کال ملانی چاہی۔ ابھی اسے چھوڑو، وہ ناہن جاڑ میرے سامنے نہ ہی آئے تو بہتر ہے، ورنہ اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ نعمان صاحب انتہائی غصے سے بولے۔ چلو پھر یہ کہانی مکی، اگلی کہانی بتائیں۔ مہمانوں کو کھانا دینا کھول دوں؟ سدیش نے منہ بناتے پوچھا۔ تم نہ اپنے بھائی سے کم نہیں، اچھا بھلا میرا خون جلا رہے ہو یہاں۔ دلہے کا پتہ نہیں چل رہا اور تمہیں کھانے کی فکر پڑی ہے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے تیز سے بولے۔ تب کیا جا کر اعلان کرواؤں مسجد میں؟ دلہا گم گیا ہے تو کوئی اپنا دلہا رینٹ پہ دے دے، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ باپ سیر تھا تو بیٹا سوا سیر۔ اس کی بات پر وہ لب بھینچے وہاں سے دوسری طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتے تھے سدیش کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو کھانے کا وقت ہو گیا، سب مہمانوں کو بھوک لگی ہوگی، انہیں دلہے کی پڑی ہے۔ ارحان بھائی سے کہتا ہوں کھانا تو کھولیں، مہمانوں نے بھوکے جانا تو 100 رنگ کی باتیں بنائیں گے۔ سدیش بہت فکر مندی سے ارحان کی طرف بڑھا جو سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نور اس کی اکلوتی سالی تھی۔ کمال صاحب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی حور اور چھوٹی نور۔ حور کی شادی ارحان سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان کا ایک 3 سال کا بیٹا تھا ابراہیم، جبکہ نور کی شادی آج نعمان ماموں کے بڑے بیٹے راہیل سے ہو رہی تھی، لیکن راہیل ہی غائب تھا۔ ارحان بھائی یہ کھانا تو یار شروع کروائیں، سارے مہمان اب باتیں بنا رہے ہیں۔ سدیش کی بات پر ارحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو دیکھتا چلا گیا۔ تم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ میں تو نہیں؟ وہ اس کے قریب آتے رازداری سے پوچھنے لگا۔ نہیں تو کیوں؟ سدیش کے ماتھے پر بل پڑے۔ پھر تم کر لو نور سے نکاح۔ اچانک سے ارحان کی بات پر کمال صاحب، نعمان صاحب سمیت وہاں موجود سب افراد نے شوق کی کیفیت میں ارحان اور سدیش کو دیکھا۔ آپ سیریس ہیں؟ سدیش کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ہاں بالکل، نکاح ہی کرنا ہے نا، کون سا زیادہ فرق ہے؟ تمہاری اور راہیل کی ایج میں 2 سال کا فرق ہے۔ نور تم سے 6 سال چھوٹی ہے، یہ اچھی بات ہے، تم نعمان انکل کے بیٹے ہو۔ نور نعمان انکل کے گھر ہی رخصت ہو کر جائے گی، صرف دلہے کا نام ہی تو بدلے گا نا، باقی تو سب وہی ہوگا نا، صرف دلہے کا نام نہیں، پورے کا پورا دلہا بدلے گا۔ دل ہی دل میں ارحان سے مخاطب ہوتے کہتا وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ نعمان صاحب نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ سدیش کوئی عام بندہ نہیں تھا، پوری ایک فلم تھا، ایسی فلم جو صرف اس کا باپ ہی اس کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اکثر وہ بھی مات کھا جاتے۔ اگر کمال بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ سب کی نظریں اب کمال صاحب پر اٹھی تھی۔ اپنے اپنے اعتراضات جیب میں رکھے اور لڑکی سے پوچھیں، وہ تو کسی کے ساتھ کمٹمنٹ میں نہیں۔ اس کی بات پر سبھی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نور ایسے نہیں ہے،
وہ بہت اچھی بچی اور سلجھی ہوئی ہے۔ ارحان نے ماتھے پر بل ڈالے کہا، آپ سب راہیل بھائی کے بارے میں یہی سوچتے ہوں گے، پھر نکل آئی نا۔ سدیش تم نے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک بتا دو، میری بیٹی کا کردار بہت مضبوط ہے اور ماں باپ کی عزت کی خاطر وہ اس نکاح سے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کمال صاحب کی بات پر وہ ایک دم بولا، آ جائے مولوی صاحب، دلہا مل گیا۔ وہ شاہانہ انداز میں کہتا سامنے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ اس کے شاہانہ انداز پر سبھی اش اش کر اٹھے۔ نورالعین بنت کمال احمد، آپ کا نکاح سدیس تومان چودھری ولدنمان چودھری سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک منٹ، شاید نام پڑھنے میں غلطی ہوگی ہے، دلہے کا نام سدیس نہیں راحیل ہے۔ نور نے گھبرائے انداز میں تصدیق کرنی چاہیے۔ وہ اس سب میں نور کو اعتماد میں لینا بھول گئے۔ بیٹا راحیل چلا گیا ہے، اسے یہ نکاح نہیں کرنا، اس لیے سب بڑوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ تمہارا نکاح مجھ سے پوچھے بنا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نور اپنا غصہ ضبط کرتے بولے۔ اس پل سبھی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک یقین تھا اپنی بیٹی پہ، اس لیے پوچھا نہیں۔ کمال صاحب کی دھیمی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر وہ لب بھینچے اپنے آنسو ضبط کرتی گہرا سانس بھر گئی۔ مجھے قبول ہے یہ نکاح۔ اپنے باپ کا سر وہ کسی صورت جھکتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے فوراً نکاح کے لیے حامی دے دی، جبکہ سدیس کا سوچتے اس کے اندر آتش فشا بھرا تھا جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے سدیس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ فائنلی تم میری ہوگی، اب دیکھتا ہوں کیسے ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو مجھے۔ سدیس دل ہی دل میں نور سے مخاطب ہوتا سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ رخصتی کا وقت ہو چلا تھا۔ کمال صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگائے دعاؤں تلے رخصت کیا، جبکہ دل بہت پریشان سا تھا۔ سدیس کو بیٹی تو دے دی تھی، لیکن اس کی نیچر سے بخوبی واقف تھے۔ انتہائی منہ پھٹ، غصیلا اور ضدی تھا، جبکہ راحیل اتنا ہی سلجھا ہوا۔ دونوں کی عادات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ راحیل جیسے آئیڈیل لڑکے کو چھوڑ کر سدیس جیسے ضدی لڑکے کو بیٹی سونپ گئے تھے، اور ان کی بیٹی چپ چاپ اس کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اب دعا گو ہی تھے۔ جیسی وہ چودھریوں کی حویلی میں داخل ہوئی، اس کا خوب پرتپاک انداز میں استقبال ہوا۔ سبھی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، جبکہ سدیس نامحسوس انداز میں وہاں سے غائب ہوا۔ بہت بڑی کمینی چیز ہے تو، اس کے دوست سارم نے اس کو دیکھتے کہا، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں اور یہ خطاب دے رہا ہے، ابھی تو پکچر باقی ہے میرے دوست۔ اور ہاں، یہ لے گاڑی کی چابی، جیسا پلان کیا ویسے ہی سب کرنا، کچھ گڑبڑ مت کرنا۔ وہ اپنے دونوں دوستوں کو جو اس کے ہمراز بھی تھے ان کو سب سمجھاتا واپس حویلی کے اندر آ گیا، جہاں رسمیں ہو چکی تھی، اور نور کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اپنی ہلکی بری بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا وہ گہری سوچ میں ڈوبا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہونے والی بھابھی ہوں تمہاری۔ اس کی بات سنتا آپے سے باہر ہوا، ہونے والی بھابھی ہو ہوئی نہیں، اپنی لمٹ میں رہو تو۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی میں کھڑے ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت تھی۔ سدیس یونیورسٹی اپنے کسی کام سے آیا تھا، کسی پروفیسر سے ملنے، جنہوں نے اسے کچھ کام کے لیے بلوایا تھا۔ ایک پروفیسر کو کچھ گھریلو مسئلہ ہوا تھا اور اس سبجیکٹ میں سدیس ماہر تھا۔ انہوں نے سدیس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کچھ وقت کے لیے یونین کے طلباء کو وہ سبجیکٹ پڑھا دے۔ اپنے بزنس سے وقت نکال کر یہاں آنا اس کے لیے مشکل تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ بزنس کو زیادہ وقت راحیل ہی دیکھتا تھا، وہ تو جسٹ ٹائم پاس کرنے جایا کرتا تھا۔ یہاں سے گزرتے اس کی نگاہ نور پہ پڑی، جس کے ساتھ کوئی لڑکا شرارت کرنے جا رہا تھا۔ اس کے اوپر بوتل گرانے والا تھا کہ ایک دم سے سدیس نے اسے دیکھتے لب بھینچے اور فوراً اسے اس کی جانب بڑھتے اس لڑکے کے ہاتھ کو ٹانگ مارتے بوتل دور اچھالے۔ اس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا، کون ہے بھائی تو؟ اچانک سے نور پیچھے ہٹے، دور رہ اس سے ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا تیرے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تماشا بنا رہے ہو سب کے سامنے؟ نور نے سدیس کو ہی ڈانٹ کر کچکچاتے کہا، دیکھو تو نور، اس نے میرا ہاتھ ہی توڑ دیا، اتنی زور سے میرے بازو پر مارا۔ وہ لڑکا بھی نور سے ہمدردی بٹورنے لگا، شیم ہونی ہو، جب دیکھو گنڈا گردی مچائے رکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس کی نفرت و حقارت سے کہی بات پر سدیس کا دماغ پل میں گھوما۔
तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह थर्ड क्लास हैं। चट्टाख। नूर का हाथ उठा था सद्देश पे। माइंड योर लैंग्वेज। वह उंगली उठाती उसे वार्न कर रही थी। वहां मौजूद सभी ने यह मंजर देखा। सिद्धेश ने अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींची। तुम इंतहाई जाहिल और बददिमाग लड़की हो। दिल तो चाह रहा है यहीं तुम्हारा मुंह तोड़ दो, और तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं लड़कियों पर हाथ उठाना गवारा नहीं करता। ओ हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकवास कर रहे हो क्या? होने वाली भाभी हूँ तुम्हारी। उसकी बात सुनता आपे से बाहर हुआ। होने वाली भाभी हो, हुई नहीं। अपनी लिमिट में रहना, वरना सिद्धेश क्या से क्या कर जाए तुम सोच भी नहीं सकती। उसे वार्न करता वहां से निकलता चला गया। वह एक थप्पड़ था जो नूर ने पूरी यूनी के सामने उसे मारा था, और वह इस थप्पड़ को आज तक नहीं भूला था। अपने कमरे के जाने बढ़ रहा था कि नुमान साहब ने उसे पुकारा। वो उनकी जानी बढ़ा। कुछ पता चला राहील का? मैं उसे ढूंढने कब गया? बोल्टा उनसे पूछ रहा था। यार तुम्हारा दोस्त है ना, वो एसपी, क्या नाम था उसका? वो सोच में पड़ गए। जुनेद। जुनेद हैदर। सिद्धेश ने उन्हें याद करवाया। हाँ उससे कहो ना, वो ढूंढे। कहाँ चला गया? ज़ाहिरी बात है, जिसकी खातिर गए होंगे उससे निकाह करके उस वक्त स्वागरात मनाने की तैयारी कर रहे होंगे, और आप यहाँ खामखाई परेशान होते मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम एक नंबर के बगारत बंदे हो। बस चौथे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रुख फेर के। आप तो मुझे ऐसे ये सब बोल रहे हैं जैसे मैंने अपनी स्वागरात की बात कर दी हो। तुम बेटा रूम में जाओ, गलती हो गई जो तुम्हें बुला लिया। चलें कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखिएगा। वह एहसान जताने वाले अंदाज में बोलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, और वो ला हौला वला कुव्वता कहते अपने कमरे की जानिब। सद्देश जैसे कमरे में आया, नूर सामने ड्रेसिंग के पास खड़ी दिखाई दी। वाओ, द ग्रेट पर्सन सिद्धेश चौधरी, वेलकम टू द रूम। नूर ने तालियां बजाते उसका इस्तकबाल किया, जबकि उसके लहजे का तन छुपा न रह सका। वो वही दरवाज़ा लॉक करता, उसे सर से पांव तक पूरे इस्तेकाक से देखता, वेस्ट पर हाथ रख गया, जैसे मज़ीद सुनना चाहता हो। उसकी ज़ुबान मज़ीद कितना जहर उगलती है। बहुत महान हस्ती हैं आप जैसा महान इंसान आज तक कहीं दिखा ही नहीं, जिसने भाई की ठुकराई लड़की को अपने निकाह में ले लिया और सबसे वाह वाह वसूल की। गुड जॉब। उसके लहजे में पनपती नफरत महसूस करते सिद्धेश ने अपने जबड़े सख्ते से बेंचे। हो गई तुम्हारी डायलॉग बाजी। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बिस्तर की जानिब बढ़ता, अपनी शॉल एक तरफ सोफे पर उछालता, अपनी कमीज के बटन खोल। अब अच्छी बीवियों की तरह बिस्तर पर रहो। वो बैठकर उनके साथ टेक लगाता हुक्म चला रहा था। मुझ पर हुक्म चलाने की गलती मत करना सिद्धेश चौधरी, अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं। वो उंगली उठाते जारहाना अंदाज में उसे क्या बावर करवाने की कोशिश कर रही थी, सिद्धेश ने समझने की जरूरत महसूस न की। यहाँ आओ मेरे पास। उसे हाथ के इशारे से अपनी जानिब बुला रहा था। मेरे साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो मुंह नोच डालूंगी तुम्हारा। लगता है उस दिन तुम्हारा थप्पड़ भूल गए हो। वो दांत कचकचाते बोले। कुछ पल को एक सर्द सी खामोशी छा गई। वही तो नहीं बोला। अचानक वो गुस्से से दहाड़ता खड़ा हुआ था। नूर सहम कर 2 कदम पीछे हटी। इसी थप्पड़ की वजह से आज तुम यहाँ हो। वो नफरत और हकारत से कहता उसके पास आया। मैंने तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम इस कमरे की दहलीज पार कर सकती। उसके चेहरे पर फनकारा। अब की बार वो चुपचाप उसे देखेगी। तुम्हें क्या लगता है हमदर्दी में शादी की तुमसे? वह अचानक उसकी कमर के गिर्द अपना मजबूत हाथ हमायल कर गया। छोड़ो मुझे पागल इंसान। उसकी सख्त गिरफ्त पे वो मचली थी। हाँ, आज की रात तो नहीं छोड़ूंगा। निकाह में ले चुका हूँ तुम्हें, और आज की रात के तकाजे तो पता ही होंगे ना, शौहर को कैसे खुश करना है। बल्कि एक काम करो, तुम तो राहील भाई से शादी करने वाली थी, बड़े ख्वाब सजा कर आई होगी। दिलो दिमाग में वो, और हकीकत में मैं सिद्धेश चौधरी बहुत तकलीफ में होगी ना। चलो तुम आंखें बंद करो और मुझे शट अप यू पागल इंसान। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। वो अपना आप उसकी गिरफ्त से छुड़ाती गुस्सा जब्त करते बोले। अभी तो बहुत कुछ करूँगा, घटिया के अलावा भी मुझे बहुत खताब दोगी। आज की रात तुम्हारे वजूद पे अपनी छाप छोड़ूंगा, तो तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। वो उसे खींच कर बिस्तर पर गिरा गया। वो खुद को संभालती झटके से मुड़ी। सिद्धेश, खबरदार जो तुमने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की, मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर दूंगी। वो तेज लहजे में बोली, जबकि वो अपनी कमीज उतारता दूर उछाल चुका था, साथ ही अपनी वाइट सैंडो भी उतार फेंकी।
اس کا برہنہ چٹکانی سینہ دیکھتے وہ نور کا دل بری طرح دھڑکا۔ کوہنیوں کے سہارے وہ پیچھے کو سرکی کہ سدیس اسے ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے اس کے اوپر آتے سایہ فگن ہوا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ اس کے سینے پر زوردار مکے برسانے لگے۔ بری طرح پینک ہوتے وہ سدیس کو مزید تیش دلا رہے تھے۔ سدیس نے اس کی دونوں کلائیوں کا تھامے اوپر تکیوں پر پن کیا اور ساتھ ہی اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے تن سے جدا کیا۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ جنگلی انسان۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس پہ غصے سے چلائی۔ چلاؤ اور اونچا چلاؤ، بہت سکون آ رہا ہے۔ آج تمہاری چینخوں کو سن کر سدیس چودھری بہت انجوائے کرنے والا ہے۔ اس کی سراسمی حالت سے محظوظ ہوتے وہ اس پر اپنا ہلکا سا وزن ڈال گیا۔ اپنی دھڑکنوں سے اس کے برہنہ سینے کو مس ہوتا محسوس کرتی وہ پوری جان سے لرز اٹھی تھی۔ اف یار، یہ تمہارا بلاؤز بہت چبھ رہا ہے۔ مزہ ہی کرکرا کر دیا، اسے بھی ہٹا دینا چاہیے۔ اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالتا اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھولتا چلا گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرو ورنہ باندھ دوں گا، پھر صبح پورے گھر میں چلاتی پھرو گی۔ رات کو سدیس نے اپنا حق لیا لیکن میرے ہاتھوں کو باندھ کر۔ وہ اسے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ اس کی باتوں کو سنتی سٹک ہوئی تھی۔ مقابل اتنا بے شرم ہوگا اسے اندازہ نہ تھا۔ اس کی باتوں پر سوچ میں گم تھی جب اس نے اس کے تن سے بلاؤز کو اتار کر اپنی قمیض کے پاس پھینکا۔ سدیس، وہ کامتے ہوئے بازو سینے پر باندھتے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سدیس نے اس کے ہاتھوں کو باری باری اطراف میں کرتے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھاتا اپنے ہونٹوں کو اس کے لال نگ سے رنگے لبوں تک لایا اور 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کے جسم سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اپنے نتنوں سے ٹکراتے محسوس کرتا ایک لمحے کو اس کا دماغ سے ٹک ہوا۔ نور اسے سہمی سی سانس روکے دیکھ رہی تھی جو اس پل آنکھیں نیچے رکا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور نظر بھٹک اس کے لبوں سے اس کی گردن اور پھر اس کی بیوٹی بون سے نیچے دھڑکنوں کی گہرائیوں پر گئی جہاں 2 تل ایک ساتھ اسے اپنی جانب کھینچتے محسوس ہوئے۔ ایک ہاتھ بٹاتا وہ اس کی بیوٹی بون پر لایا۔ اچانک سے نور کی سانسیں گہری ہوئی۔ اس کی دھڑکنوں کے ارتعاش پر پل بھر میں سدیس کی آنکھوں میں خماری بھری۔ سدیس پلیز سٹاپ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر جھکتا اس کے کانوں سے نور کی التجائی آواز ٹکرائی۔ اوہ میری جان، ایسے نہیں، تھوڑا سسکتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے بولو، شاید مجھے تم پر ترس آ جائے۔ وہ اپنے آپ پر قابو کرتا اپنے امڑتے جوان جذبات کو کنٹرول کر گیا۔ ایم سوری۔ وہ آنکھیں میچے اس سے معافی مانگتی روتی۔ وہ جانتی تھی اس نے جو تھپڑ مارا تھا اس کی معافی منگوا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں پر ایک پل اسے دیکھتا چلا گیا اور اگلے پل ذرا سا پیچھے ہٹا۔ بس یہی تھی تمہاری ہمت، لیکن میری بات غور سے سن لو۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی نا تو سدیس چودھری تمہیں کبھی چھوئے گا بھی نہیں، کیونکہ تمہیں میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اپنی قربت سے نوازو۔ تم چاہو گی بھی تو کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، ساری زندگی ترسو گی، لیکن ایک سچے انسان کی قربت کبھی نہیں پا سکو گے۔ اب کرو ساری رات ماتم، راہیل بھائی کے بھاگ جانے اور میرے عقد میں آنے کا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی جانب سے رخ پھیرتا وہ اپنی قمیض اٹھاتا باتھ روم میں گھسا اور نور اپنی کلائیوں کو سہلاتی دھیرے سے اٹھتی اپنا بلاؤز اٹھاتی اپنے آپ کو ڈھانپ کے، جبکہ آنسو آنکھوں سے نکلتے بے مول ہوئے۔ ساری زندگی ایک انچاہے شخص کے ساتھ رہنا دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا سمجھ رہی تھی، لیکن انسان بھی کتنا بے صبر اور ناشکرا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتا جو بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ صبح باہر اچھا خاصا شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ اس شور شرابے سے سدیس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کر اٹھا تو نظر سامنے صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی نور پر جا ٹھہری۔ شور کافی اونچا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نور کان بند کیے سوئی رہی۔ وہ اٹھا اور آوازوں پر غور کیا، یہ تو راہیل بھائی کی آواز لگ رہی ہے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھتا نور کی اپنی باہوں میں بھرتا بستر پر آیا تھا۔ وہ ذرا سا کسمسائی تھی، پھر سوتی بن گئی۔ توبہ، اس لڑکی کی نیند کتنی پکی ہے۔ وہ باتھ روم میں گھستا شاور لیتا نک سک سے تیار ہوتا باہر نکلا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ سدیس نے پانی کا بھرا جگ اس پر انڈیلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ایک دم غصے سے کھولتی اٹھی۔ زبان کو لگام دو ورنہ پھر معافیاں مانگتی پھرو گی۔
وہ خود پر پرفیوم کی بارش کرتا اسے آئینے میں دیکھتا بولا، جبکہ وہ اپنے گیلے کپڑے دیکھتی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اب اٹھ جاؤ، یہ ماتمی شکل بعد میں بتانا، سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تمہیں یوں اتنی لمبی تان کر سوتے دیکھا تو کچھ اور ہی سمجھیں گے کہ میں نے رات بھر تمہیں اپنی شدتوں سے ہلکان رکھا اور سونے نہیں دیا۔ اس کی بات پر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ ویری فنی، وہ اسے منہ چڑھاتی اٹھی تھی۔ یہ کس کی پسند کا ڈریس ہے، فضول سا۔ پانی کی وجہ سے اسکن کلر کی قمیض اس کے جسم کے ساتھ چپکتی اس کے جسم کے نشیب و فراز کو عیا کرنے لگی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے پاس آیا۔ تمہارے بھائی راہیل کی، اس کا فیوریٹ کلر ہے یہ۔ اس بار نور اسے اچھا خاصا تپانا چاہا۔ وہ تپتا کیا، اس کا خون ڈبل سپیڈ سے دوڑا تھا۔ ایک لمحے میں اس کے گریبان سے پکڑتا اس کی شرٹ کو چاک کر گیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب جاؤ اور چینج کرو، آج تو کمرے کی چار دیواری میں یہ حال کیا ہے نا، آئندہ ایسا بےہودہ لباس پہنا تو سب کے سامنے بھی یہ کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں سرد پن جبکہ لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ اپنی کہتے وہ رخ پھیر گیا، جبکہ نور کا رخ اب ڈریسنگ روم کی جانب تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوتی کب کے رکے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ پائی۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے اس شخص کی صورت میں دنیا میں سزا مل گئی ہے۔ وہ دوسرا لباس نکالتی زیب تن کرتی باہر نکلی تو وہ سامنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے موبائل میں گم تھا۔ نور نے برا سا منہ بناتے اب باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لے لینا۔ اچانک سے اپنے پیچھے سدیس کی آواز سنتی وہ اندر تک جل اٹھی تھی۔ کیوں لوں میں شاور؟ اس کے اس طرح بے دھڑک بولنے پہ سدیس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑے۔ مطلب تم چاہتی ہوں کہ تمہیں شاور لینے کی وجہ فراہم کروں؟ نیور مائنڈ، بس ایک ہی شرط ہے میری، چیخنا مت۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ دور رہو مجھ سے۔ عجیب سنکی انسان سے پالا پڑ گیا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اب شاور لینے کی خاطر باتھ روم میں گھس گئی، جس پہ سدیس کے لبوں کے خوبصورت مسکان نے چھوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اترے آ رہے تھے۔ سامنے پیٹ کیے کھڑا وہ شخص نظر آیا جسے کل تک ڈھونڈتے سب پاگل ہوئے تھے۔ نعمان صاحب کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے بیٹے کو ابھی اسی وقت گھر سے نکال دے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وہ نیچے آتا سب کو بیک وقت اونچی آواز میں سلام کرتا، بہت حق سے نور کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ اسی لمحے راہیل ان کے جانے پلٹا۔ نور تو سکتے میں آ گئی۔ اس کے سدیس کے ساتھ جاتے قدم تھمے تھے، خون میں ایک دم گرمائش سی بھری تھی۔ جی چاہ سامنے کھڑے شخص کے منہ پہ تھپڑوں کی بارش کر دے۔ ایک آگ سی بھر گئی تھی اس کے اندر۔ راہیل کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی جو سدیس کے ہاتھ میں تھا، اور اس نے پورے حق سے تھاما ہوا تھا۔ یہ تم نے نور کا ہاتھ کیوں تھاما ہوا ہے؟ چھوڑو اسے۔ راہیل نے غصے سے اس کا ہاتھ سدیس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سدیس نے بمشکل خود پر قابو کرتے راہیل پر قہر کی نگاہ ڈالی۔ نور میری ہے، اس سے دور رہو تو۔ سدیس بھی نہ ساری سچائی جانے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ نور ابھی بھی اسی کی ہے، اس کے نام پر بیٹھی ہے۔ نور نے گھبرا کر سدیس کی جانب دیکھا۔ رات سے اس کا اگریسو موڈ آن تھا، نہ جانے اب یہ ہاتھ چھڑانے پر کتنا ہنگامہ بھرپا کر دے گا۔ راہیل پیچھے اٹھو، اب کوئی حق یا تعلق نہیں تمہارا نور سے، اب سدیس کی بیوی ہے، بہتر ہوگا تم دور رہو ان دونوں سے۔ نعمان صاحب کی بات پر راہیل کے تو پیروں تلے سے زمین نہیں کھسکی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ سب میرے ساتھ؟ میری نور کو، میری ہونے والی بیوی کو آپ نے میرے ہی بھائی سے بیاہ دیا۔ وہ دکھ اور کرب سے بولا۔ تو یہ تو کل غائب ہونے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ نعمان صاحب تنفر سے بولے۔ غائب ہوا تھا، مر تو نہیں گیا تھا، وہ اونچی آواز میں چلایا۔ اس کی بات پر ذکیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ ایک ہی بات ہے، نعمان نے صفاقی کی حد کر دی۔ وہ باپ کو دکھے دل سے دیکھ رہا تھا۔ پھر دعا کرے بابا کہ راہیل مر ہی جائے، کیونکہ اپنے جیتے جی تو میں نور کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ باغی انداز میں بولا جس پہ سدیس نے اپنی مٹھیاں سختی سے وینچی۔ نور، مجھے ناشتہ سرو کرو۔ اچانک سے سدیس کی آواز پر سبھی چونکے، جبکہ وہ قہر برساتی نگاہ سے راہیل کو دیکھتا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا۔ نور، سنائی نہیں دے رہا؟ اب کی بار وہ زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ نور نے سہمتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کی اور اس کے پاس ہی رکھی چیئر پر بیٹھتے اسے ناشتہ سرو کرنے لگے۔ چائے کے کپ کو منہ سے لگاتے وہ راہیل کو دیکھنے لگا۔ اب پتہ چل گیا ہوگا نور کس کی ہے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی یہ فضول سی نظریں لے کر یہاں سے جائیں۔
अम्मा जान हमारी नज़र उतार दे। बहुत से लोगों की नज़रों में हसद और रकाबत जाग गई है। वो पहले राहिल से फिर अपने दादों से मुखातिब हुआ, जबकि राहिल गुस्से से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। नुमान साहब को ये सब किसी बहुत बड़े तूफान का पेशे खैमा लग रहा था। मैं तुम्हें राहिल भाई के इर्द गिर्द ना देखूं, समझी तुम? कमरे में आते वह नूर की कलाई को सख्ती से दबोचे धीमी आवाज में गुर्राया। मैं पागल नहीं जो इतनी करैक्टरलेस हरकतें करूं। अपने भाई पर तवज्जो दो और उनसे कहो कि वो मुझसे फासले पर रहे। बदले में वो भी तरख्ते बोले। मर्द कभी भी सराह नहीं जाता जहाँ रास्ता बंद हो। अगर रास्ता खुला मिला तो बस दस्तक भी देगा और तबाही भी मचाएगा, और फिर जो तूफान से देश लाएगा कोई सोच नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूँ, बी केयरफुल। उसके गाल को थपथपाता मोबाइल उठाने आगे बढ़ा। औरत के दिल का रास्ता इतना सस्ता नहीं किसी के लिए भी खुल जाए। इस दिल का रास्ता तुम्हारे लिए भी नहीं खोला तो किसी और के लिए क्या खोलना? उसकी बात पर वो दांत कचकचाता उसकी जानिब बढ़ा। पहली बात, अपनी जुबान से बदतमीजी के जुमले निकालना बंद करो। तुम तो कहकर बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम पूरे 6 साल छोटी हो। अदब के दायरे में रहकर बात किया करो। दूसरी बात, तुम्हारे दिल तक पहुंचने का मुझे कोई शौक भी नहीं, इसलिए अपने दिल को संभाल के रखो। मुझे कहीं किसी राह चलते के पास दिखाई दिया तो दिल समेत तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। बिना लिहाज के वो उसे बहुत कुछ बावर करवा गया। उसके जाते वो बिस्तर पर दब से बैठी। आया बड़ा मुझे ऊपर पहुंचाने वाला। इज्जत ऐसे नहीं मिलती। बड़ा हो या छोटा, इज्जत कमाई जाती है। दिल में इज्जत और एहतराम हो तो लबों से भी खुद ब खुद इज्जत वाले जुमले निकल आते हैं। रात को जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम्हें इज्जत दूँ? माई फुट। वो दिल ही दिल में कुड़ रही थी। आप थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें चौधरी साहब, वो भी बेटा है आपका। ज़किया बीबी ने नुमान चौधरी को अभी तक गुस्से में देखते कहा। ये आप कह रही हैं? जानती मैं उसे माफ़ करने का क्या मतलब है? सिद्देश और नूर की ज़िंदगी में बुनचाल लाना, तबाही लाना, और उसे ये सब समझना होगा। बेहतर होगा आप उसे समझा दें। आग के साथ ना खेले। अगर ना माना तो मुझे सख्त फैसला लेना होगा। नुमान चौधरी की बात पर वो चुप सी हो गई। रात को सिद्देश और नूर का वलीमा था। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में उनका आज वलीमा रखा गया था। वाइट मैक्सी में तैयार हुई वो आसमान से उतरी परी ही लग रही थी। सिद्देश ब्लैक टैक्सकेडो में नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। दोनों ने एक साथ चलते हॉल में एंट्री दी। एक स्पॉट लाइट उन पे थी, जबकि नूर का हाथ बहुत मजबूती से थामे वो आगे बढ़ रहा था। नूर इतने सारे मेहमानों को देखते एक पल को गहरा सांस भरते पलके गिरा गई। अचानक से इतराफ में फायर वर्कर्स शुरू हुए तो नूर घबरा कर सिद्देश के करीब आ गई और कस के उसका हाथ थाम लिया। उसका यूं अचानक करीब आना और बेख्तियार हाथ पर दबाव बढ़ाना महसूस करते सिद्देश की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसके शहर से बाहर निकल आया। फोटोशूट होने पर वो थोड़ा अपसेट सी हुई तो सिद्देश ने रोक दिया। उस पल नूर की नज़रें बेख्तियार उस पर जा ठहरी, जो हाथ के इशारे से फोटोग्राफर्स को रोक चुका था, और अपने दोस्त अजलान को इशारा किया कि वह इन सबको स्टेज से दूर कर दे, और खुद उठता वो स्टेज से नीचे उतर गया। जबकि तभी वहां पर राहील आता दिखाई दिया। उसकी नज़रें सख्त सुर्ख हो रही थी और गहरी नज़रें नूर पर ही टिकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि नूर को सबसे छुपा कर अपने साथ ले जाए। ये हुस्न अब उसका नहीं रहा। इस बात से वह सख्त तकलीफ में था। उसकी नज़रों का इर्तिकाल देखता सिद्देश अपने लब भींच गया। नुमान साहब ने उसे मना किया था कि वो आज रात वलीमे के फंक्शन में ना आए, लेकिन वो फिर भी आया और अब तमाशा लगाना बाकी रह गया था। आप ही, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ मुझे बाहर ले जाएं। अचानक से राहिल की नज़र से घबराते वो हूर से बोली थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? हूर उसके लिए परेशान हो गए, जिसको ठंडे पसीने आ रहे थे। प्लीज़ आप ही, वो हूर का हाथ थाम के। हूर आप ही, खाना लग गया है आप? वो स्टेज पर आता हूर को बोल रहा था। नूर की तबीयत ख़राब होती देख अल्फाज मुंह में ही रह गए। इससे क्या हुआ? अभी बस बाथरूम से होकर आई। उसकी बात से एकदम बेचारे का बीपी लो हो गया। बाहर जाना चाहती है। अब इतने मेहमानों में यूं उठ कर जाना ऑकवर्ड सा लगता है। बिल्कुल नहीं लगता, उठो तुम। उसके सामने अपनी हथेली फैला गया। नूर ने कुछ घबराते उसकी हथेली पर अपना नाजुक सा कामता हाथ रखा। उसे झटके से उठाता खुद से लगा गया। बहुत सौ की नज़रों ने इस मंजर को बहुत गौर से देखा। सबके चेहरों को मुस्कान ने छुआ। अब वो उसे स्टेज से लिए नीचे उतरा और हॉल के बैक साइड पर बने गार्डन एरिया में ले आया। वो गहरे सांस भरती
सिद्धेश के बहुत करीब खड़ी थी। ठीक हो अब? खुली हवा में सांस लेते किसी हद तक वो अपनी बोझल तबीयत को बेहतर महसूस कर रही थी। किसी ने कुछ कहा है? अचानक उसके पूछे गए सवाल पर नूर ने सहम कर पथराई नजरों से उसे देखा। नूर, उसने तुम्हें छुआ? क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। उसकी कलाई सख्ती से दबोचे खड़ा था। मेरी बात का जवाब दो। मेरे तपते बेचैन दिल को सुकून आ जाएगा। बस एक बार कह दो, उसने तुम्हें नहीं छुआ? तुम आज भी अनछुई हो, बोलो, जवाब दो। उसकी दोनों कलाइयां थामे आंखें नीचे मखमूग लहजे में बोला। पागल हो गए हैं क्या? आप बोले जा रहे हैं? बीवी हूँ आपके भाई की, हद में रहे अपनी। मुझे झटके से पूरा जोर लगाते खुद को उससे छुड़वा के। मर जाऊंगा यार, वो बेबसी की इंतहा पर बोला। कल जब आप निकाह के वक्त गायब हुए तब मेरा भी यही दिल चाहा था। वो लब बींचे बोली, यार मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे किडनैप किया गया। मैं बेहोश था। जब होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया और फौरन घर पहुंचा। पर आगे सब कुछ बदल गया। अब उसे कबूल कर लें और दोबारा मेरी राह में मत आइएगा। वो गुस्से से बोलते बाहर निकले। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है नूर, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। बस एक इशारा कर दो, मैं सब कुछ खुद पे सह लूंगा। तुम तक पहुंच जाऊंगा, बस मेरा साथ दे दो। सिद्धेश से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो दीवानावार बोलते नूर के रोंगटे खड़े कर गया। बाहर आते वो हूर के साथ स्टेज पर आई और राहील की बेताब नजरों की ताब ना ला सकी। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसे मुकम्मल खामोश पाते सिद्धेश ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। किसी ने कुछ नहीं कहा। नूर की नजरें झुकी थी। आज पहली बार उसका लहजा उसकी आवाज का साथ नहीं दे रहा था। सिद्धेश उसके झूठ पर सख्त तबा, लेकिन खामोश रहा। वो मेरी है, उसे मेरा ही होना होगा। ऐसा कैसे कर सकता है सिद्धेश? वो पूरे कमरे में चक्कर लगा रहा था और फिर फोन पर अपने दोस्त फुरकान को कॉल की और सब पता लगवाना चाहा कि आखिर कौन था वो जिसने उसे अचानक किडनैप भी किया और फिर छोड़ भी दिया। एक बार पता लग जाए देखो फिर क्या करता हूँ। कहीं ये सब के पीछे मेरा कोई अपना तो नहीं? मुझे ऐन निकाह के वक्त गायब करवाने में किसका फायदा हो सकता है? वो सोचे जा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गर्दिश कर रहा था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के वो इल्जाम लगाता तो खुद ही गलत साबित हो जाता। इसलिए उसे अब कुछ बड़ा प्लान करना था। वो बिस्तर पर नीम दराज थी जब सिद्धेश अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। नूर उसको अंदर आता देख फौरन सोती बन गई। वो शावर लेकर बाथरूम से निकला तो नूर को अभी भी इसी पोजीशन में पाया। वो बालों को खुश्क करता उसके पास ही बिस्तर पे आन लेटा। उसे अपने पास बिस्तर पर पाते नूर का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। आंखें मजीद सख्ती से मीच ली। पता नहीं क्यों उसके एहसासात सिद्धेश को लेकर बदलने लगे थे। अपने इन एहसासात और जज्बात से वो खुद बुरी तरह घबरा रही थी। लाइट्स को डिम करता वो अपना सर तकिए पर रखे आंखें मौन गया। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में था। अपने साथ सोई लड़की के लिए उसके दिल में फिलहाल कोई जज्बा मौजज़न नहीं हुआ था। उसका ध्यान आज अपने बाबा के साथ हुई बातों पे था। एक वक्त था जब नुमान साहब को अपने बेटे राहील पर अंधा भरोसा था, इसलिए उन्होंने सारा बिजनेस उसके नाम कर दिया था। पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने राहील के नाम की हुई थी और आज वो इस बात पर पछता रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब अपने हाथ पैर कटवा कर वो वापस कैसे खड़े हों। ऐसे में उन्होंने ये बात सिद्धेश से कही। सिद्धेश को उनके इस फैसले का दुख तो हुआ, लेकिन वह चुप रहा। बेटा तो सिद्धेश भी था, उनका तो क्या जायदाद की तकसीम के वक्त उन्हें इस बेटे की याद न आई। उन्होंने गांव की सारी ज़मीनें और हवेली सिद्धेश के नाम की थी, जबकि शहर की हवेली और बिजनेस राहील के नाम। काफ़ी वक्त बीत गया, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके बाप ने उससे मदद मांगी थी। उन्हें राहील के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और अब जबकि नूर भी उसे छीन ली गई थी, उसकी नज़र में तो अब सिद्धेश को बिजनेस से बेदखल ना कर दे। उन्हें यही डर खाया जा रहा था। सिद्धेश को उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। 2 सालों में वो अपने बिजनेस को इस कदर तरक्की दे चुका था कि उसे बाप के बिजनेस की ज़रूरत ही ना थी, पर उसके बिजनेस को कोई नहीं जानता था। उसने ये बात सब घर वालों से छुपाई हुई थी। घर में सब की नज़र में वो एक लापरवाह, उबाली, सिद्दी और लाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट जीने वाला बंदा था, जबकि हकीकत में कोई ये नहीं जानता था कि वो मशहूर बिजनेस टाइकून है। SNC के नाम से कंपनी थी, इस वक्त शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी।
لیکن اس کمپنی کے آنر کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھے، نہیں مت چھوو۔ اچانک سے نیند میں ہی نور کے دبے دبے انداز میں چلانے کی آواز آئی تو وہ بری طرح چونکا اور اٹھ بیٹھا۔ نہیں، مت آؤ قریب، دور رہو۔ وہ پسینے میں نہا گئی تھی، ہاتھ بھی مارے جا رہی تھی۔ سدیش نے اسے ہلایا، پکارا کہ ایک دم چیخنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گراؤنڈ سے جا لگی۔ نیم روشنی میں وہ اپنی ہراساں نگاہیں پھیلائے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا یا سامنے بیٹھا شخص۔ کیا ہوا نور، ٹھیک ہو تم؟ وہ اسٹل اسے پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ نور، اس نے دھیرے سے پکارا۔ دور دور رہو، مت چھونا۔ وہ پینک ہوئے۔ اس سے پہلے وہ بستر سے اٹھ کر بھاگتی، سدیش نے فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر سے پینک ہونے لگی۔ شی، بس کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں چھو رہا تمہیں، خواب دیکھا ہے تم نے؟ اپنی عادت کے برعکس وہ نرمی سے بولتا اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، پر وہ کچھ ہی دیر میں اپنے ڈر پہ قابو پا گئی تھی۔ نعمان صاحب نے ان کے لیے ہنی مون کا بندوبست کروایا، جس پر نور کچھ بولتی اس سے پہلے سدیش نے منع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جانے کا پلان بنایا، وہ بھی اپنے بل بوتے پہ۔ نعمان صاحب چپ سے ہو گئے۔ راہیل ان دنوں گھر سے غائب تھا، وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ جتنی دیر گھر ہوتا اس کی نظریں نور کا طواف کرتی رہتی، جس پر نور نے اس کے گھر میں موجود ہونے پہ کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سدیش بھی ان دنوں صبح کا گیا، رات کو واپس لوٹ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ سرد مہری سی تھی۔ پہلی رات جو کچھ سدیش نے اس کے ساتھ کیا، دوبارہ وہ اس کے قریب ہی نہیں آیا۔ وہ اپنی بات پر پکا قائم تھا۔ واقعی اسے نور کی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اکثر نور بیٹھی سوچتی، کیا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا پتہ گھر والوں نے زبردستی کی ہو، پر اس کی باتوں سے لگتا نہیں تھا کہ اس جیسے بندے کے ساتھ کوئی زور زبردستی کر سکتا ہے۔ وہ اکثر چڑچڑی ہو جاتی۔ اس کے اندر خالص بیوی والی حس جاگ رہی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی محبت، توجہ چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے اظہار بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی سدیش خود اس کے قریب آئے۔ کبھی کبھی اپنی سوچوں کو سوچ کر وہ خود کو بری طرح ڈپٹتی، لیکن پھر اپنے اور اس کے بیچ جائز رشتے کو سوچتی تو اپنا آپ حق پہ لگتا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کون سا کام کرتا رہتا تھا۔ اس کا ذرا سا دھیان بھی نور کے جانب نہیں بھٹکتا تھا۔ نور کو بستر کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتی۔ جب وہ مرد ہو کر خود پر کنٹرول کر سکتا تھا تو پھر وہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ ان کی شادی کو 3 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ دونوں میں سرسری سی بات چیت ہوتی تھی۔ اب تو نور نے بھی اپنی توجہ اپنی پڑھائی کی جانب مبذول کر لی تھی۔ اس نے ایم اے میں داخلہ لے لیا، نعمان صاحب کے ساتھ جا کر ایڈمیشن فارم جمع کروائی اور یونی جانا شروع کر دیا، جس کا سدیش نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آج بھی وہ یونی میں ہی تھی کہ ایک دم سے راہیل کو وہاں دیکھ وہ فوراً اپنا راستہ بدل گئی۔ ابھی وہ اس کی نظروں میں نہیں آئی تھی، جو یقیناً اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، وہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر آئی تو اس کی دوست نے ایک گفٹ پیکٹ پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ یار تمہارا لور راہیل دے کر گیا ہے۔ دیکھو تو آج کے زمانے میں بھی ایسے لورز ہوتے ہیں جو اپنی محبوبہ کی برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں۔ کھولو تو دیکھیں کیا دیا اس نے۔ اس کی باتوں کو سنتے وہ تھوڑا اپسیٹ ہوئی۔ راہیل جب جانتے ہیں کہ اب ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں کہ وہ مجھے گفٹ دیں، پھر کیوں دیا؟ وہ سوچتے ہوئے بری طرح ضد چاہی اور گھر جاتے سب سے پہلے اس کا یہ گفٹ واپس کرنے کا سوچا۔ وہ یونی سے نکلی، اسے ڈرائیور لینے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتا اس کا سارا دھیان گفٹ کے جانب ہی تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تو بے اختیار نگاہیں باہر اٹھی کہ اس کی نظریں پتھر کی ہو گئی۔ سامنے گاڑی میں سدیش تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ کتنے پل وہ نے دیکھے چلے گی۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑیاں آگے بڑھ گئی۔ نور نے ڈرائیور کو سدیش کی گاڑی کے پیچھے جانے کا کہا۔ پہلے تو وہ ششو پنج میں پڑ گیا، لیکن پھر بات مان لی۔ ایک گھر کے باہر گاڑی رکی تو سدیش اس لڑکی کے ساتھ اس گھر کے اندر جاتا دکھائی دیا۔ نور کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر جائے یا نہ، لیکن سدیش کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ نہ مانتا کہ اس کی لائف میں کوئی اور لڑکی بھی ہے۔ لیکن اس سب میں دل میں ٹیسیں کیوں اٹھ رہی تھی؟ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ اس آدھ کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔
ایک ایک قدم آگے بڑھاتے اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو رہے تھے، آنسو بہتے گالوں کی زینت بنتے جا رہے تھے، پر اس کے قدم نہیں تھمے تھے۔ اور پھر ایک لمحے کو اس کے قدم تھمے۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہ لڑکی سدیس کی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتی اس کے قریب ہو رہی تھی، اور سدیس نے اسے بالکل نہیں روکا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ لڑکی دھڑلے سے اس کی ٹائی کی ناٹ کو کھینچتے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ یہاں نور کی بس ہوئی تھی۔ آج تک وہ بھی اپنے شوہر کے اس قدر قریب نہیں ہو پئی تھی، اور سامنے کھڑی لڑکی اچانک سے سامنے جاتے وہ سدیس کو حیران کر گئی۔ وہ لڑکی بھی اس طرح کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہاؤ دا ہیل آر یو؟ وہ لڑکی اپنے سویٹ مومنٹس کو خراب ہوتا دیکھ بھڑکی، جبکہ نور کی کٹ دار نظریں سدیس پہ تھی، جو ماتھے پر بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر شدید غصہ بھرا تھا۔ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ نور یہاں پہنچ سکتی ہے۔ نکلو یہاں سے۔ اس لڑکی نے نور کو پش کیا تو وہ جو پورے دھیان سے سدیس کو دیکھے جا رہی تھی بری طرح لڑکھڑائی۔ سدیس کا دل بری طرح کانپا، لیکن وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا نہ دے سکا۔ پلٹ کر سدیس کی طرف ٹوٹے بکھرے انداز میں دیکھا، جس کی آنکھوں میں واضح وارننگ تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور اسے جانا تھا، بہت دور جانا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ سدیس ان آنسوؤں کو دیکھتا اسٹل ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگی تھی، اب مزید وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ پتہ نہیں کون تھی، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ سدیس کی جانب مڑتی منہ بناتے بولی، ڈارلنگ ابھی مجھے جانا ہوگا، موڈ بہت خراب ہو گیا، کل ملتے ہیں یہیں پہ۔ سدیس اس لڑکی کو بہت محبت سے بولا، رائٹ، میں ویٹ کروں گی۔ اس لڑکی کو اس وقت ڈرگس کی طلب ہو رہی تھی، اور سدیس سے ابھی وہ اتنی فرینک نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے ڈرگس لیتی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ سدیس ابھی یہاں سے چلا جائے۔ جیسے وہ باہر نکلا نور کہیں نہیں تھی۔ سدیس کا رخ بھی اب گھر کی جانب تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں گھر جا کر وہ کسی سے کچھ کہہ نہ دے۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا تھا۔ ملازمہ سے نور کا پوچھا تو پتہ چلا وہ کمرے میں ہے۔ سیدھا روم میں گیا، وہ کمرے میں کہیں نہ تھے۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں اس کا ویٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر نکلی۔ اس کا چہرہ تر تھا، آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی۔ باہر آتے سامنے کھڑے سدیس کو نظر انداز کرتے وہ کبرڈ کی جانب بڑھی۔ منہ دھوتے اس نے اپنی ساری شرٹ گیلی کر لی تھی۔ سدیس اسے اس طرح بکھرتا دیکھ بے اختیار اس کی جانب بڑھا، اور اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اپنی جانب موڑتے کبرڈ سے لگا گیا۔ کیوں آئی وہاں میرا پیچھا کرتے؟ تمہاری جرت کیسے بھی میرا پیچھا کرنے کی؟ وہ دبے دبے انداز میں گرایا۔ نور کے آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ بجائے اپنی غلطی ماننے وہ اسے ہی سنا رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیم اٹ، جواب دو۔ کیا جواب دوں؟ مجھ سے شادی کر کے سب کی نظروں میں مہان بن گئے ہو، اور خود کسی اور لڑکی کے ساتھ وہ بلک اٹھی۔ مجھے حکم صادر کرتے ہو میرے بھائی سے دور رہنا، تمہیں برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے سینے پر انگلی ٹھوکتے وہ غصے سے آنسوؤں کے بیچ بولی، مجھے بھی برداشت نہیں ہوا تمہیں ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ دیکھ کر۔ وہ جانے انجانے میں اپنی فیلنگ سدیس کے سامنے عیاں کر گئی۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہونے والے ہیں، ایک دن بھی تم قریب آئی میرے؟ بولو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا، کیا مطلب؟ میں قریب نہیں آؤں گی تو حرام کو منہ لگاؤ گے؟ پھر تو مجھے بھی۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سدیس نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے لفظوں کو لبوں سے چنا تھا۔ وہ جھٹ پٹ آئی تو سدیس کی گرفت مزید اس پر سخت تر ہوتی چلی گئی کہ وہ اپنا آپ ایک دم ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو وہ اپنی باہوں میں تھام گیا۔ خبردار، جو آئندہ کچھ بھی غلط بولا تو سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ وہ اسے وارن کرتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ وہ دانت پیستی وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے کمرے سے نکل گیا۔ نور کو بہت برا لگا۔ آئی ہیٹ یو، وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی، پر زبان سے خاموش رہے۔ کیسا لگا میرا گفٹ؟ فون پہ راحیل کی آواز سنتی وہ چونکی۔ ابھی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سدیس کے جانے کے بعد وہ شاول لے کر سو گئی تھی، اور راحیل کے گفٹ کا تو بھول ہی گئی۔ ابھی جاگی تو موبائل پر میسیج دیکھا، جبکہ سدیس ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بستر پر وہ اکیلی ہی تھی۔ ایسے میں راحیل کے اس میسیج نے اس کا دماغ گھما دیا۔ ایک تو پہلے اس کا بندوبست کروں جا کر، ڈیٹ انسان۔ وہ اٹھی اور اس کے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی دروازے تک پہنچی کہ اس کے قدم تھم گئے۔ یار، کر تو رہا ہوں، اب اتنی جلدی کیسے آتا ہے کہ بس تھوڑا انتظار کر لو، دانہ ڈالا ہے، ضرور اثر ہوگا۔
और फिर इसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पर तुम भी अपना वादा याद रखना, उसके बदले अपनी बहन मुझे दोगे तुम, मेरी मोहब्बत मुझे लौटाओगे। राहील की बातें सुनते नूर के पैरों तले से ज़मीन खिसक रही थी। हाँ हाँ जानता हूँ, तय यही हुआ था, शादी करके उसे तुम्हारे हवाले करना था, और तुमने मीना को मेरे। पर सब चौपट हो गया। नहीं छुआ यार, सदेश ने नहीं छुआ उसे। छुआ होता तो वो बाहर मुंह ना मार रहा होता। उसकी अगली बात सुनते वो अंगारों पर जली थी। बेफिक्र रहो, अनटच है वो अभी भी, तुम्हारे बिस्तर की जीनत बनेगी। नूर मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला घूंढते कमरे में वापस आए। सामने सदेश खड़ा था। फोन पे बात करते वो अब कॉल काटता, मोबाइल बिस्तर पर उछाल चुका था कि तभी नजर सामने खड़ी रोती नूर पर गई, जो पथराई नजरों से उसे देख रही थी। अभी सदेश कुछ कहता कि वो भागते हुए चंद कदम का फासला तय करते उसके सीने से जा लगी। सदेश उसे यूं अपने सीने से लगता देख थोड़ा हैरान हुआ, जबकि नूर उसके सीने से लगी रोए जा रही थी। न जाने कैसी हकीकतें थी जो उस पे आश्कार हो रही थी। अगर सदेश उसे निकाह ना करता तो राहील ने उसे निकाह करते उसे बेच देना था। क्या इरादा था उसका? नूर, आर यू ओके? वो उसे पीछे हटाने की जरा सी कोशिश कर रहा था कि वो मजीद उसके सीने से चिपकती चली गई, यहाँ तक कि वो उसके साथ बिस्तर पर जा गिरी। नूर, अब ये ज्यादा हो रहा है। सदेश ने माथे पर बल डाले कहा, तुमने कहा मैं तुम्हारे करीब नहीं आती, इसलिए तुम। सदेश, आज बहुत करीब आना चाहती हूँ तुम्हारे। वो आंखों में आंसू लिए उसकी गर्दन से चेहरा उठाए, उसे देखते उसकी ठोड़ी पर अपने लब रखे। सदेश के दिल में बहुत बुरी तरह हलचल हुई। नूर उस पे नहीं रुकी, उसके चेहरे को दीवानों की तरह चूमती जा रही थी, जबकि आंसू भी मतवातर बह रहे थे। सदेश को वो अपने हवास में ना लगी। स्टॉप इट! सदेश ने गुस्से से उसे परे झटका कि वो एकदम अपने होशो हवास में वापस लौटे। उसकी शर्ट के सारे बटन वो खोल चुकी थी। अब वो गुस्से से खड़ा होता अपनी शर्ट को बंद कर रहा था, जिस पे नूर भपक गई। जब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थे तो शादी क्यों की? जिसके साथ रंगरलियां मना रहे थे उसी से करते शादी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? वो अब की बार चिल्ला उठी थी। सदेश ने माथे पर बल डाले उसे देखा। ठीक ठीक कहता था वो, तुमने मुझे नहीं छुआ क्योंकि तुम बाहर मुंह मारते हो। वो बात को उलट रंग दे रही थी। किसने? किसकी बात कर रही हो? वो जारहाना अंदाज में उसकी जानी बढ़ा। नहीं बताती, कुछ नहीं बताती, तुम मुझे बर्बाद कर चुके हो सदेश। लेकिन अपनी बर्बादी मैं अब खुद लिखूंगी। तुम्हें जाना है ना उस लड़की के पास तो जाओ। आज के बाद नूर कभी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। वो उसकी सख्त गिरफ्त से खुद को छुड़ाने में हलकान हुई थी, लेकिन सदेश ने उसे एक पल के लिए ना छोड़ा, और अब की बार वो जज्बात में खुद को बहकने से रोक भी ना सका। इसलिए बिस्तर पर आता उसकी कलाइयों को जकड़े उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लिया तो वह मजीद पैनिक हुई। उसकी टांगों को घुटना रखते लॉक किया तो वह एकदम साकत हुई। मेरी लाइफ में सिर्फ एक लड़की है, नूरुलैन सिद्देश चौधरी। कभी कभी आंखों देखा गलत होता है यार। वो बोझिल लहजे में बोलता, उसे साकत कर गया। मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। आज जो तुमने देखा वक्त आने पर सब बता दूंगा, लेकिन यकीन रखो तुम्हारे अलावा किसी को छुआ नहीं। उसकी आंसुओं से भरी पलकों पे लब रखते बोला, वो तुम्हारे करीब आ रही थी। नूर ने धीरे से शिकवा किया, नहीं आने देता इतना नज़दीक जहाँ तुम रहती हो। उसके गालों पर लब रखता, उसके दिल के मुकाम पर भी अपने लबों का लम्स बखेरने लगा कि एकदम से नूर को 440 वोल्ट का करंट लगा। ये क्या कर रहे हो? वो घबराई थी। करीब आ रहा हूँ, इतना करीब के दूरी का सवाल ही पैदा ना हो। वो इतना कहते सारी लाइट्स ऑफ कर गया। धीरे धीरे उसे और खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता वो उसके करीब होता चला गया। उसकी धीमी धीमी सिसकियों पर वो उसमें समाता उसे पुरसुकून कर रहा था। वो जो आज सारा दिन पैनिक रही, सिद्देश की कुर्बत ने सब भुला दिया। सिद्देश जानता था आज वो उस लड़की के करीब ना आया तो वो उसे खो देगा, जबकि इन 3 माह में वो उसकी रूह में बस चुकी थी। क्या बकवास है ये? इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? सिद्देश ऐसा कैसे कर सकता है? यही सच है बाबा जान, बुलाएं उसे और पूछे उससे क्यों किया उसने मुझे किडनैप, और फिर मेरी ही जगह मेरी नूर से शादी रचा ली, और आप सबने उसका साथ दिया। राहील दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि रेलिंग के पास आकर खड़े होते नूर और सद्देश ने उनकी सारी बातें सुन ली, जबकि सद्देश के चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। ले आ गए, पूछे इसे क्यों इसने भाई की पीठ में छुरा घोंपा, वो जो मोबाइल पर आपको अपनी किडनैपी के सबूत दिखा रहा था।
کہ کیسے سدیس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر اسے نکاح کے وقت کڈنیپ کر کے بے ہوش کر دیا اور گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ ہال کے باہر لگے کیمراز میں سب ریکارڈ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہاسپٹل جہاں اسے لے جایا گیا، وہاں اس نرس کو سدیس اور اس کے دوستوں کی تصویر دکھا کر اس نے وہاں سے بھی کنفرم کروا لیا۔ سدیس کے 2 دوست اسے وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ سب پتہ کرنے میں آپ نے 3 ماہ کا وقت ضائع کر دیا۔ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں بتا دیتا۔ سدیس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ دیکھا آپ نے سب کیسے ڈٹائی سے مان گیا ہے۔ آپ بولے کیا سزا دیں گے اسے؟ کیونکہ مجھے تو نور واپی چاہیے ہر حال میں۔ وہ دہاڑا تھا کہ اسی لمحے سدیس نے بھائی کو گردن سے دبوچے دیوار کے ساتھ لگایا۔ سبھی بری طرح گھبرا گئے۔ نور سہم کر 2 قدم پیچھے اٹھی۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو آپ کی جان لے لوں گا۔ میں ہمارے رشتے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ سنا آپ نے؟ نعمان نے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ ختم کرو یہ سب اور اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اور رحیل، کل تم کہہ رہے تھے کہ کسی مینا نام کی لڑکی کو پسند کرتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، تو یہ اچانک نور کہاں سے آگی بیچ میں؟ نور تو ہمیشہ بیچ میں ہی تھی بابا۔ اس کے خطرناک ارادوں کی اب تک کسی کو بھنک نہیں پڑی۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ سدیس بھی اندھا ہے۔ سدیس کی بات پر رحیل کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ سیما، اچانک سے سدیس نے ایک لڑکی کو آواز دی جسے فون کر کے وہ تھوڑی دیر پہلے بلوا چکا تھا۔ یہ سچ ہے، رحیل مینا سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ رباز خان کی بہن ہے اور وہ ایک عیاش پسند شخص ہے۔ اس نے اپنی بہن کے بدلے نور کی ڈیمانڈ کی اور رحیل نور سے نکاح کر کے اسے ارباز خان کے حوالے کرنا اور مینا سے نکاح کر کے ملک چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پر سب پہ پانی پھر گیا۔ نور کا نکاح سدیس سے ہو گیا، لیکن نور اور سدیس کے نکاح کے بعد بھی راحیل باز نہ آیا۔ وہ اب بھی انہیں الگ کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اس کے مینا سے کتنے تعلقات ہیں، ارباز کے ساتھ اس کی کیا ڈیلنگ ہوئی، سب ثبوت اس انویلپ میں ہے۔ نور اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی، اس دن تو نشے میں تھی پر آج پورے ہوش و حواس میں تھی۔ ساری سچائی سنتے نعمان صاحب کا سر جھک گیا۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہو تو مجھے نہیں جانتے، پر میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں ارباز خان کی بیوی ہوں۔ اس کے اس انکشاف پہ راحیل تو سکتے میں آ گیا۔ وہ لڑکی نور کی جانب بڑھی۔ میرے تمہارے شوہر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں۔ اس دن ٹریپ راحیل کے لیے بچھایا تھا، پر تم وہاں پہنچ گئی۔ اس نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم لکی ہوگے کہ تمہیں ایک سچا چاہنے والا ملا۔ تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے یہ شخص۔ وہ زخمی انداز میں مسکراتی وہاں سے چلے گئی۔ چٹاخ! راحیل کچھ بولتا کہ نعمان صاحب کا ایک اس پر ہاتھ اٹھ گیا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ نکل جاؤ ابھی اسی وقت یہاں سے۔ وہ چلائے تو جواباً راحیل پیچھے ہوتا کہکا لگاتے ہنسے۔ آپ مجھے نکالیں گے یہاں سے؟ بھول گئی یہ حویلی آپ میرے نام کر چکے ہیں، اپنا بزنس ہے۔ آپ مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں، میں آپ سب کو دھکے دے کر باہر نکال سکتا ہوں۔ وہ پھنکارا۔ افسوس آپ اپنا یہ خواب بھی کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ سدیس نے ایک فائل وہاں ٹیبل پر پٹکی۔ پڑھے غور سے۔ آپ نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے۔ سدیس نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے راحیل کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ سدیس کی گہری معنی خیز نظریں دیکھتے راحیل کو سب یاد آ گیا۔ نشے میں دھت کچھ دن پہلے سدیس نے اسے کچھ پیپرز پر سائن لیا تھا۔ اس وقت تو اسے سمجھ نہ آیا اور وہ بھول بھی گیا، پر آج سمجھ آیا۔ سدیس نے اسے بہت اچھی طرح ٹریپ کیا کہ وہ سر جھٹکتا تلخیاں انداز میں ہنستا چلا گیا۔ راحیل کو نعمان صاحب نے جائیداد سے آ کر دیا۔ سبھی دکھی تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے حویلی سے نکالتے سدیس اس کے پاس آیا اور بہت اچھے سے اسے اپنی بیوی سے دور رہنے کا کہا۔ راحیل مٹھیاں بھینچے وہاں سے چلا گیا، جبکہ سدیس بھی یہ جانتا تھا راحیل چپ نہیں بیٹھے گا۔ ایک غلطی وہ کرے گا اور سیدھا جیل کی ہوا کھائے گا۔ 24 گھنٹے اس میں نظر رکھنے کا بندوبست بھی وہ کروا چکا تھا۔ کمرے میں آیا تو نور کو روتے پایا۔ اب کیا ہوا؟ رونے کی وجہ؟ اس کے قریب بیٹھتے اس کے آنسو پونچھتے بولا، آپ نے مجھ سے نکاح مجھے راحیل سے بچانے کے لیے کیا، اور میں سمجھتی رہی تھپڑ کا بدلہ۔ وہ سر جھکا گئی۔ تمہیں پہلے بھی کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، تمہارے لبوں پر صرف میرا نام ہونا چاہیے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کرتے شدت سے بولا، آپ میری رب سے مانگی کسی دعا کا صلہ ہے سدیس؟ نور نے ایک انچ کا فاصلہ مٹاتے اس کے لبوں پر اپنے لب رخت کے۔ سدیس کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار سی پڑی۔ وہ پیچھے ہونے لگی کہ سدیس نے اسے مزید بھینچ کے
اپنے سینے سے لگا لیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی دسترس میں لیتا چلا گیا، اور آج دل سے وہ اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ گئی تھی۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا مزے کا ناول۔ اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔